اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا زہد وفاقہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ کیسے آئی؟ آپ نے اپنے دوپٹے کا ایک پلو کھولا، اس کے اندر آدھی روٹی تھی۔ آپ نے وہ روٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا، ابا جان، میں آپ کے لیے اپنی طرف سے تحفہ لائی ہوں۔ پوچھا، فاطمہ کیا بات؟ نبی ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ نے کچھ کام کیا اور آٹا لے کر آئے۔ میں نے روٹیاں پکائی، ایک حسن نے کھائی، ایک حسین نے کھائی، ایک علی نے کھا لی، ایک روٹی سائل کو دے دی اور ایک روٹی میرے لیے بچی تھی۔ ابا جان، جب میں روٹی کھا رہی تھی تو دل میں خیال آیا، فاطمہ تم بیٹھی روٹی کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا یا نہیں ملا، اس لیے میں نے بقیہ آدھی روٹی کپڑے میں لپٹی اور آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں۔ ابا حضور، میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کر رہی ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے، تیرے باپ کے پیٹ میں کھانے کو کوئی لقمہ نہیں گیا۔ حضرت سالم کی شان استغنا۔ ہمارے اکابرین پر ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ انہیں وقت کے بادشاہوں نے بڑی بڑی جاگیریں پیش کی، مگر انہوں نے اپنے ذات کے لیے کبھی قبول نہیں کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی۔ ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا، حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے تاکہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، ہشام، مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ ادب الہی کا تقاضا ہے کہ یہاں فقط اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہشام لاجواب ہو گیا۔ قدرتاً جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے تو ہشام بھی اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر پھر وہ قریب آیا اور کہنے لگا، حضرت اب فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہشام بتاؤ، میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کے اہم ترین بزرگ ہستیوں میں ہوتا ہے، لہذا کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، بھلا تم سے کہاں مانگوں گا؟ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز وقت کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی، میرے لیے پانی کا پیالہ لاؤ۔ کافی دیر گزر گئی مگر بیٹی نہ آئی۔ آپ نے پھر سختی سے بلایا۔ بیوی نے آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ فرمایا، میں نے بیٹی سے کہا کہ پانی کا پیالہ، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک پانی کا پیالہ لے کر نہیں آئی۔ کتنی نافرمان بنتی چلی جا رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا، آپ کی بیٹی نافرمان نہیں ہے، اس نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا شلوار وہ پھٹ گیا تھا، وہ دوسرے کمرے میں اس شلوار کو اتار کر بیٹھی سی رہی ہے، اس کو سینے اور پہننے بغیر وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وقت کا خلیفہ ہوا اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک لباس ہو، یہ ان حکمرانوں کے امین ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ خزانوں کی کنجیوں کے مالک تھے، مگر ان کا غلط استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ شاہی ملنے کے باوجود انہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے 11 بیٹے تھے۔ آپ جب وفات پانے لگے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، عمر بن عبد العزیز، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، آپ سے پہلے جو لوگ حکمران تھے انہوں نے تو اپنی اولادوں کے لیے اتنی جائیدادیں بنا لی، اتنے لاکھ درہم دینار چھوڑے، اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر آپ کو اس وقت غصہ آیا اور چہرے پر سرخی ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرا اٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں نے اپنی اولاد کو نیکی سکھائی ہے
تو میرے پروردگار کا وعدہ ہے کہ نیک لوگوں کا ولی خود پروردگار ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے بھی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ آپ تو وفات پا گئے، مگر امام شافعی یا اسی طرح کی کوئی اور بزرگ شخصیت تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے والے حکمران جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں درہم دینار چھوڑے، ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہی تھی، اور میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھا، ان کے 11 بیٹے مختلف غلاقوں کے غور بنے ہوئے تھے، کیونکہ لوگوں کو ان سے بہتر بندہ ملتا کوئی نہیں تھا۔